میں ہوگا بلکہ غیر درست صورت میں ہوگا جب بچے نے پیمپر میں کوئی ناپاکی کر دی ہو، تو اس صورت میں پھر ناپاکی اٹھائے ہوئے جو یہ کریں گے تو آپ تو پھر وہ فاسد ہوگا. ہاں، اس سے پہلے حکم نہیں دیا جائے گا. پھر ایک کوشچن یہ تھا کہ حرمین طیبین میں عام طور پر مغرب سے پہلے انہوں نے کہا کہ 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، تو کیا پھر فرضوں کے بعد ضرورت نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ 2 رکعت سنت نہیں پڑھی جاتی، بلکہ حنبلی مذہب میں مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل ہے، تو اس لیے وہ لوگ جلدی سے نفل پڑھتے ہیں. تو فرضوں کے بعد جو سنتیں وہ اپنے جگہ پہ قائم ہیں اور وہ ادا کرنی ہوں گی. صحیح. پھر ایک بہن نے کوشچن کیا تھا کہ مسلسل بیماری ہے، کیا کروں میں؟ تو دیکھیں، اس میں بیماری کے لیے تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات شفا ہیں، یعنی چند آیات ہیں جن میں ہر ایک میں جو ہے شفا کا ذکر آیا ہے. تو ان آیات کو جمع کر کے وہ ان کی تلاوت کریں اور ان کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی پیا کریں. ان کو پلیٹوں پہ لکھ کے بھی پیا جاتا ہے. تو بہرحال ان آیات کا اگر ورد کریں گے تو اللہ نے چاہا تو تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی. وہ سب یہ میری بہن آیت شفا کہاں سے ڈھونڈیں گی، کیسے ملیں گی؟ کتابچے کی شکل میں یا کتابچوں کی شکل میں بھی مل جاتی ہے، وہ الگ سی کتابوں میں چھپتی بھی ہیں. اور اگر کسی حافظ صاحب سے کہیں کہ بھئی وہ شفا والی آیتیں ہمیں بتا دیں تو وہ بتا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. چلے ٹھیک، شامل کرتے ہیں کالرز کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں خواجہ شبیر مسقط عمان سے بول رہا ہوں. جی خواجہ صاحب مسقط عمان سے بات کر رہے ہیں. جی خواجہ صاحب. سر یہ ہے کہ نماز جب پڑھی جاتی ہے اس کے درمیان نماز پڑھتے ہوئے مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، تو اس میں کیا چیز کا ورد کیا جائے تاکہ یہ خیالات نماز میں نہ آئیں؟ اچھا ٹھیک ہے خواجہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک آپ نے اچھا سوال کیا ہے، انشاءاللہ مجھ سے اس حوالے سے جواب دیں گے. شامل کرتے ہیں اگلے کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں مصعب کی طرف کے خواجہ صاحب کے سوال کا جواب بھی لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں. دیکھیں، نماز سے خیالات کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے انتظار میں انسان پہلے سے آ کر بیٹھ جائے. 5-10 منٹ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے. اس سے یہ کہ انسان کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے نماز کے لیے. جبکہ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوڑتے ہوئے نماز کے لیے آتے ہیں اور ابھی دنیا کے خیالات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں. اسی حالت میں ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ پچھلے خیالات ہمارے ذہن پہ چلتے رہتے ہیں. اور جب ہمارا مائنڈ سیٹ نماز کا بنتا ہے اتنی دیر میں ہماری نماز ختم ہو چکی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو ایک تو یہ کہ پہلے سے آ کر بیٹھ جائیں. پھر دوسرا یہ کہ کچھ یکسوئی کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. یکسوئی یعنی ون پوائنٹنس جسے کہا جاتا ہے. توجہ پیدا کرنے کے لیے کچھ اپنے ذکر و اذکار کی عادت ڈالیں. آنکھیں بند کر کے ذکر الہی، اس میں ذات کا تصور کر کر یا اپنے شیخ کا تصور کر کے اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے. تو اس سے یہ کہ انسان کی توجہ ایک طرف ہو جاتی ہے. جب اس کو اس بات کی پریکٹس ہو جائے گی اپنی توجہ ایک جانب مرتکز کرنے کی، تو پھر یہی بات پھر اس کو نماز میں بھی حاصل ہو جائے گی کہ وہاں پر بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یا تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو اس بات کا جب خیال کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ توجہ مرتکز ہوگی اور نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور ہمارے کوشچنس پورے ہو گئے بہن بھائیوں کے. اچھا اب موضوع کے حوالے سے مفتی صاحب، اچھا مجھے ہدایت ملی، کالرز منتظر ہیں، شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام عصمت ہے. جی عصمت بہن لاہور سے بات کر رہی ہیں. جی بہن. میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جوڑی آسمانوں پہ بنتی ہے، جی تو جن کی شادیاں نہیں ہوتی کیا ان کی جوڑی نہیں بنی ہوتی؟ اچھا میری بھی شادی نہیں ہوئی اور میری 2 بہنیں ہیں، ان کی بھی نہیں ہوئی. اچھا اچھا چلے بہن، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اچھا بر عطا فرمائے گا. یہ میں بھی دعا کر رہا ہوں، جتنے اس پروگرام کو ہمارے بزرگ حضرات دیکھ رہے ہیں، ائمہ دیکھ رہے ہیں، سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے اور آپ کی بہنوں کے لیے، میری ساری بہنوں کے لیے جو رشتے کے منتظر ہیں، سب کو اللہ پاک اچھے رشتے عطا فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی بہن. سر میں اٹک سے بات کر رہی ہوں. اٹک سے ہماری بہن بات کر رہی ہیں. جی بہن فرمائیے. سر مسئلہ یہ ہے نا کہ میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، تو سر ابھی تک ہماری اولاد نہیں ہو رہی. ہم نے چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ آپ جلد صاحب اولاد ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں چپنی سے بات کر رہا ہوں. جی
پنڈی سے بات کر رہے ہیں. آپ اپنا ٹیلی ویژن والیوم بند کر دیجیے تاکہ آپ کو ہم صحیح طور پر ہمیں شامل کر سکیں. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے. ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ پوچھے گئے سوالوں کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے. دیکھیں بہن عصمت نے لاہور سے پوچھا کہ جوڑی آسمانوں میں بنتی ہے کیا. تو یہ لوگوں کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ جوڑیاں آسمان پہ بنتی ہیں. تو سارے کا سارا حکم الہی ہے. حکم الہی سے سارے کام ہوتے ہیں. نکاح کا کوئی خاص معاملہ نہیں ہے کہ آسمان پہ لیے اس کے لیے جوڑے بنے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم صادر فرمایا, جو قضا مقرر کی ہے, قدر مقرر کی ہے, وہی ہے. تو بتا رہی تھی کہ ان کی بھی شادی نہیں ہوئی, ان کی بہن کی بھی شادی نہیں ہوئی. تو اس کے حوالے سے ہمارا مطلب کہ مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں تحصول مراد, جب تک مقصد حاصل نہ ہو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چاہے جلدی مقصد حاصل ہو جائے گا. صحیح. پھر اٹیک سے بہن نے کوشچن کیا, ان کی شادی کو 4 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہے, تو کیا کریں. تو دیکھیں اس کے لیے ایک تو سب سے قرآنی وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں استغفار کا حکم دیا گیا ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا یمددکم باموالم و بنینا, تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے. ارے ماشاءاللہ. تو اولاد نرینہ بھی استغفار کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ 1000 دفعہ استغفار پڑھے روزانہ. اور اسی طرح ایک آیت طیبہ قرآن مجید کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, کہ رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑ, تو بہترین وارث ہے. تو اس آیت طیبہ کو روزانہ 1000 دفعہ پڑھنے کی عادت ڈالیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شامل کرتے ہیں کالرز کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں رخسانہ زیدی بات کر رہی ہوں. جی رخسانہ زیدی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں گلشن اقبال کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں پہ اسے نہیں قبلے کا رخ معلوم, اور وہ نماز ایسی جگہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد کوئی بتاتا ہے کہ بھئی آپ نے نماز غلط رخ پڑھ لی ہے, اور تو کیا اس کے بعد نماز دہرانی پڑے گی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز کے دوران فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور دوپٹہ سر سے ذرا میرا سرک جاتا ہے اور بال وغیرہ نظر آنے لگتے ہیں, تو کیا کوئی شخص آ کے اگر روکے کہ بھائی آپ کی نماز نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کا دوپٹہ کھسک گیا ہے یا دوپٹے میں سے بال نظر آ رہے ہیں, تو کیا اس کو حق ہے کہ فرض نماز پڑھنے والے کو روک دے اور ٹوک دے؟ ٹھیک ہے رخسانہ زیدی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سندیال سے بات کر رہا ہوں, سیالکوٹ. سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے بھائی. سر یہ میں نے پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ مجھے خواب آئی ہے, میں سو رہا تھا تو خانہ کعبہ جا کر میں غلاف کو چوم رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے. اس حوالے سے تعبیر کیا ہوگی مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. جی مفتی صاحب. دیکھیں رخسانہ زیدی نے بہن نے کوشچن کیا کہ ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں پہ قبلے کا نہیں معلوم. تو دیکھیں اگر وہ شہر میں ہو جہاں پہ قبلے کا رخ معلوم کیا جا سکتا ہے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ کسی سے پوچھے اور پھر وہاں پہ نماز پڑھے. ایسی جگہ پہ جہاں پہ قبلے کا رخ معلوم ہو سکتا ہے اور پھر اس نے معلوم نہیں کیا اور اپنی مرضی سے کہیں شروع کر دی نماز, تو بعد میں کسی نے بتایا کہ تم نے صحیح رخ پہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی واقعی, دوبارہ پڑھیں گے. ہاں وہ دوبارہ پھر صحیح سمت میں پڑھیں گے. ٹھیک. اور ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں پہ قبلے کا رخ نہیں معلوم ہو سکتا, اس نے اپنے طور پہ توجہ کر کے سوچ و بچار کر کے پڑھی اور وہ پھر غلط سمت میں ادا ہوئی, بعد میں کسی نے بتایا کہ بھائی آپ نے غلط پڑھی, تو وہ ہو جائے گی. اچھا وہ ہو جائے گی. ہاں ٹھیک. پھر انہوں نے کہا کہ دوپٹہ سر سے سرک گیا اور نماز کے دوران اور کوئی بتائے تو کیا کسی کے لیے جائز ہے کس طرح بتانا کہ اس کو نماز سے روک دے؟ جی ہاں بالکل, یہ بتانا اس نے بہت اچھا کام کیا. یہ برائی سے منع کرنا اور نیکی میں مدد کرنا ہے, کیونکہ اگر سر سے دوپٹہ کھسک جائے اور سر کا چوتھائی حصہ نظر آئے تو اس سے 1 رکن کی مقدار تک یعنی 3 تسبیحات کی مقدار تک اس کو نہیں ڈھانپا جائے تو پھر اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو آلریڈی اس کی نماز ہو ہی نہیں رہی تھی, اس نے بتا دیا, تو اب اپنا دوپٹہ صحیح کر کے نماز درست کر لے. صحیح. تو بھائی نے کوشچن کیا خانہ کعبہ کا غلاف جا کے میں نے چوما ہے خواب میں, تو بھائی کے لیے بہت بشارت ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ان کو امن عطا فرمائے گا اور جو بھی ان کی جائز مرادیں ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی قریب پوری ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی. اچھا وہ سب موضوع کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جب ہماری بہن مخصوص ایام سے گزرتی ہیں تو ظاہر نمازیں تو نہیں پڑھتی, وہ وظائف یا ورد وغیرہ کرتی ہیں, تو اگر شوہر مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ خاتون برابر ان کی بیگم بیٹھ جاتی ہیں تو اس سے شوہر کی نماز پہ تو اثر نہیں پڑے گا؟
دیکھیں اس سے ان کی نماز پہ اثر نہیں پڑے گا، بلکہ فقہ نے یہاں تک لکھا کہ شوہر تشہد میں بیٹھا ہے اور ایسے خاتون نے اس کے گود میں سر رکھ دیا تب بھی اس کی نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، تب بھی نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، اسی طرح اس سوال کو تھوڑا سا اور میں آگے لے کے آؤں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی سطر کھل جاتی ہے، چاہے ان کی کپڑا پھٹ جاتا ہے یا کھل جاتا ہے، اس حوالے سے نماز دوبارہ پڑھیں گے کیا وہ؟ دیکھیں اس میں یہ کہ اگر خود بخود کھل گیا اور 3 تسبیحات کی مقدار گزرنے سے پہلے یعنی 3 دفعہ آپ سبحان اللہ کہہ لیجیے، اتنی دیر ہونے سے پہلے اس نے فوراً چھپا لیا تو نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر اتنی دیر گزر گئی تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی اور دوبارہ سے سطر ڈھانک کے اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، شرائط نماز میں نیت کی بھی بڑی اہمیت ہے، دل سے نیت ہوتی ہے، زبان سے بھی نیت کرتے ہیں۔ اگر فرض کریں کوئی مغرب کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 4 رکعت نماز فرض کی نیت کرتا ہوں مغرب کے وقت کی یا ظہر کے وقت کی، تو نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں اصل نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے اور دل میں سب کے یہی ہوتا ہے کہ مجھے 3 رکعت نماز پڑھنی ہے، تو ایسے موقع پر اگر زبان سے خطا ہو جائے تو فقہ فرماتے ہیں اس سے نیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، اب عموماً مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ آج کل کے بچے، نوجوان بچے بڑے ٹائٹ لباس پہن کے نماز پڑھتے ہیں، تو جس سے ساخت جسم کا بھی اظہار ہوتا ہے، اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں ایسے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی طرف نگاہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، وہ لوگوں کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے اور خود بھی اس کو ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے جس سے جسم کی ساخت یا بناوٹ نظر آئے۔ تو البتہ یہ کہ نماز پڑھے گا تو کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، لیکن شریعت مطالعہ ایسے لباس سے منع فرماتی ہے، خاص طور پہ وہ خواتین جو چوڑی دار پاجامے پہنتی ہیں یا آج کل ہمارے یہاں پہ معاذ اللہ برائی آ گئی ہے تو اس میں ویسے بھی جینز وغیرہ پہنتے ہیں اور ٹائٹ قسم کی پہن لیتے ہیں جس سے پورے جسم کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہے، مرد عورت، تو یہ سب گناہ کی بات ہے، ان سے بچا جائے۔ اچھا، اب عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، قرآن مجید میں ایک صلاۃ الوسطیٰ کا اہتمام کرو۔ اچھا، اب انسان اگر کسی مصروف ہے کہ بندہ اس کا عصر کا وقت نکل گیا ہے، مغرب شروع ہو گئی، تو پہلے مغرب پڑے گا یا پہلے قصر پڑے گا، عصر کی قضا پڑے گا؟ دیکھیں یہ تو بہت بری بات ہے کہ اتنی مصروفیت کی وجہ سے ہے کہ دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے انسان نماز کو قضا کر دے۔ اللہ کے یہاں پہ کوئی بزر نہیں ہوگا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پیش فرمائے گا، اور وہ تو زمین کے بادشاہ تھے لیکن اس کے باوجود بھی اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے، تو ہماری کیا اوقات ہے، کتنی مصروفیت ہو سکتی ہے بادشاہ کے مقابلے میں۔ تو بہرحال اس کا حکم شرعی تو یہی ہے کہ اگر وہ شخص صاحب ترتیب ہے، یعنی اس نے جب سے بالغ ہوا اس وقت سے آج تک اپنی تمام نمازیں ادا کی ہوئی ہیں، تو پھر یہ صاحب ترتیب ہے اور اس کے اوپر حکم یہ ہے کہ پہلے عصر ادا کرے پھر مغرب ادا کرے۔ اچھا، اور اگر صاحب ترتیب نہیں ہے، کچھ نمازیں اس کی رہتی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں پہلے مغرب ادا کر لے، بعد میں عصر۔ بہت شکریہ مفتی بکر صدیق شاذلی صاحب، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے اس علم سے اللہ پاک ہم سب کو بار بار بہرمند فرمائے۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں بھرپور شمولیت کی۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کی شمولیت کی وجہ سے پروگرام ہمارا کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ نماز کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ نمازی کے ہاتھ، پاؤں اور منہ قیامت کے دن آفتاب کی طرح روشن ہوں گے اور بے نمازی اس دولت سے محروم رہیں گے۔ ایک اور جگہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نمازوں کا حشر قیامت کے دن نبیوں، شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ اب سوچیں، اتنی بڑی سعادت ہے کس کے لیے؟ نمازی کے لیے۔ اور کون نمازی؟ جو تمام شرائط کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں آج پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 1 بجے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اور زندگی بخیر تو انشاءاللہ اگلے ہفتے حضرت مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب کے ساتھ یہ آپ کا خاکسار میزبان آشکار داور اس پروگرام کو سجا کر سنوار کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔